باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم شہر اللہ ماہ سیام رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں، آئیے مقصد روزہ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم ایک نظر اسلامی عبادات پر ڈالتے ہیں۔ اسلام کے اندر عبادت کا تصور دیگر ادیان اور مذاہب کے تصور عبادت سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام عبادات کی ظاہری شکل سے بڑھ کر مقصد عبادت کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جنہوں نے نماز میں خشوع اختیار کیا۔ پھر قربانی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کو نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ اس کو تمہاری نیتیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے روزے کے قبول ہونے کی شرط بھی اس کی ظاہری شکل یعنی بھوکے پیاسے رہنا نہیں بلکہ اس کے مقصد کو حاصل کرنا بتایا ہے۔ مطالعہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد حصول تقوی، تطہیر قلب اور تہذیب و تزکیہ نفس ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد حصول تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ اور پھر مختلف احادیث کی روشنی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جس کا حال صرف خدا اور روزہ رکھنے والے بندے ہی کو معلوم رہتا ہے۔ اور بتایا گیا کہ روزہ اسی وقت قبول ہے جبکہ اس کے ذریعے سے آدمی کے روح اور ایمان میں ترقی ہو، دل کے اندر تقوی پیدا ہو اور قلب کی تطہیر اور پاکی اور صفائی کا کام ہو، اور پھر اس کے اثر سے نفس کی تہذیب ہو۔ ماہ سیام میں روزے رکھنے کا اثر باقی 11 مہینوں میں واضح ہو اور اس کا اثر باقی مہینوں میں باقی رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے سابقہ یعنی پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ قیام سے رت جگہ کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ سامعین، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے روزے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا صرف بھوک اور پیاس، یا پھر ہم روزے کا پورا مقصد حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں معمول سے بڑھ کر بے حد فیاض، شفقت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانے والے بن جاتے تھے۔ اور اسی بات کی تاکید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور ہم مسلمانوں کو کی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہر چھوٹی بڑی برائی سے دوران روزہ اپنے دل کو میلا نہ ہونے دیں اور اپنے نفس کو بچا کر رکھیں۔ فرمایا گیا کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے اور غریبوں سے ہمدردی کا مہینہ اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزہ رہنے پر جھوٹ، غیبت، چغلی، برائی، غصہ، زیادتی اور بد کلامی سے سختی سے منع کیا گیا، اور پھر روزہ قبول ہونے کے لیے بتایا گیا کہ یہ برائیاں بہت زیادہ خطرناک ہے، ان سے روزے کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے۔ پھر ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہونا چاہیے وہ دل کی پاکیزگی سے لے کر اعمال کی درستگی ہے۔ دل کی پاکیزگی اس طرح کہ روزے کے ذریعے آدمی اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے، دل کے اندر ہمدردی، جانثاری، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے کو فروغ دے، اور پھر برائی کے میلان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، جس سے روزے کا اصل مقصد بتایا گیا ہے، یعنی کہ حصول تقوی،
اور پھر ظاہر ہے جب دل کی پاکیزگی ہو جائے تو خود بخود اعمال کی درستگی ہو ہی جاتی ہے اور نفس شیطان کے بجائے اللہ کا غلام بن ہی جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزے کی قبولیت کا دار و مدار روح، نفس اور قلب کی پاکیزگی ہے تو پھر یہ بھوکا پیاسا رہنے اور اس کی ظاہری لوازمات جیسے سحری اور افطار وغیرہ کی ضرورت کیا ہے؟ ان چیزوں کی پابندی کی ضرورت کیا ہے؟ معزز سامعین، اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق بھی ہماری نفس کی تہذیب، ٹریننگ اور تربیت اور دل ہی سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب ایک مسلمان روزہ رہتا ہے تو اپنے معمول سے ہٹ کر آدھی رات کو اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے محض وہ اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بننے کے لیے سحری کرتا ہے۔ پھر دن بھر اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن صرف خدا تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین اسے تنہائی میں بھی کچھ کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے افطار کے وقت سے پہلے تک بھوک اور پیاس کی شدت کو وہ برداشت کرتا ہے اور دن بھر کی تھکان اور کمزوری کے باوجود قرآن کی تلاوت، نمازوں کی ادائیگی اور افطار کا اہتمام کرتا ہے۔ ان تمام امور کی انجام دہی سے وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور فرمانبردار بندہ ہونے کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی تو تہذیب نفس ہے، یہی تو نفس کی تربیت ہے، اور یہی تو نفس کی ٹریننگ ہے کہ آدمی اپنے آرام اور اپنی چاہتوں پر اللہ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے۔ یاد رہے، روزہ اسی تطہیر قلب اور تہذیب نفس کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری اس عبادت کا اثر سال بھر اپنی زندگی میں رہے، یعنی ہر سال رمضان المبارک میں اس عظیم عبادت یعنی روزے کی ادائیگی سے ہمارے ایمان میں ترقی ہو، روح کو غذائیت ملے، قلب کو پاکیزگی میسر ہو، اور پھر ہمارا دل تمام برائیوں سے اور ان برائیوں کے مختلف خیالات سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے ذریعے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کے ذریعے روزے کے مقصد کو حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔